سورہ البقرہ آیت نمبر 62 سے 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذین آمنوا إن الذين آمنوا والذین هادوا والذين هادوا والنصارى والنصارى والصابئین والصابئين من آمن من آمن باللہ بالله والیوم الآخر واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا بقوة واذكروا ما فيه ما فيه لعلكم تتقون لعلكم تتقون. ثم توليتم ثم توليتم من بعد ذلك من بعد ذلك فلولا فضل الله فلولا فضل الله عليكم عليكم ورحمته ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ لكنتم من الخاسرين. ان بے شک الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور وہ جو نصارہ ہیں، والصابئین اور وہ جو صابی ہیں۔ من آمن باللہ جو کوئی ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور جو نیک عمل کرے، فلہم پس اس کے لیے اجرہم ان کے لیے ثواب ہے، اس کا نیک عمل کا ثواب ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہیں کوئی خوف علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے اسلام کی، رسالت کی بھی اور قرآن پر بھی ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، چاہے وہ یہودی تھے ایمان لائے، یا نصارہ ہیں، یا صابی۔ یہودی وہ قوم جو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے، نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، صابی یہ عراق سے آئے ہوئے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کو جو چیز جہاں سے ٹھیک لگتی تھی اپنے مطلب کے اعتبار سے بس وہ وہاں سے وہ نکال لیا کرتے تھے۔ نماز وہ ہم مسلمانوں کی طرح خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھتے تھے، زیادہ تر وہ جو ہے وہ یہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ صابی جو تھے یہ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، فرشتوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔
اور دین ان کا یہ تھا کہ اگر یہودیوں کی کوئی بات پسند آ جائے تو اس پہ عمل کر لیا، نصرانیوں کی کوئی بات پسند آ جائے تو اس پہ عمل کر لیا۔ اب یہاں پہ سارے طبقوں کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ جب یہ اللہ اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان لے آئیں تو اب ان کے لیے نیک اعمال، عمل صالح ضروری ہے۔ جب یہ نیک عمل کریں گے، عمل صالح کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے ایک بہت بڑا اجر ہے اور کسی قسم کا ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس آیت سے اس وقت کچھ لوگوں نے رسالت کو نکال دیا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا ہی کوئی نہیں ہے۔ وعمل صالحا کہا گیا ہے، من آمن باللہ اور یوم الآخر، بس یہ دو حکم ہے نا۔ تو دیکھیں وہ بنی اسرائیل کا ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی درجے میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، بلکہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم اس کی مخالفت کریں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتر رہا ہے۔ اب یہاں وہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان لایا جائے۔ اللہ کی ذات پہ تو ہم نے بھی ایمان رکھا ہوا ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ قیامت آنی ہے اور قیامت میں حساب کتاب ہونا ہے، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، تو پھر آپ لوگ ہمیں کیوں جو ہے وہ کافر کہہ دیتے ہو؟ اور اللہ نے بھی یہی کہہ دیا ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس میں رسالت نکل گئی ہے، رسالت تو شروع سے چلتی ہے، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہی تو قرآن اترا ہے، اور نیک عمل جو ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانا تو ضروری ہے۔ اب جس طرح احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حدیث ہے نا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا آپ یہ مطلب لیں گے کہ جس نے بس لا الہ کہہ دیا اس کے لیے نہ رسالت، محمد رسول اللہ کہاں جائے گا؟ پھر حدیث میں تو صرف یہی الفاظ ہے نا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ اس لا الہ کا جز ہی نہیں ہے، وہ تو اس کا مین جز ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تو یہ حدیث پر بیان فرما رہے ہیں، تو ان کو مانیں گے تو ان کے قول کے اوپر عمل ہوگا نا۔ اگر ان کی رسالت پہ ہم عمل نہیں کریں گے، ان پر ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کا جو قول ہے من قال لا الہ الا اللہ والا، تو اس پہ کیسے عمل ہوگا؟ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس آیت کے اندر کہیں پر بھی رسالت کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ذکر ہوگا تو ہی مراد لی جائے گی، اجمالاً بھی اور تفصیلاً بھی ہر جگہ ذکر ہوا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے ان سے وعدہ، اور جب ہم نے لیا پختہ عہد، پختہ وعدہ تم سے، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اونچا کیا یا اٹھایا، یہ اٹھانا زیادہ بہتر ترجمہ ہے اس کا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ، اور ہم نے، اور یاد کرو یہاں پھر بنی اسرائیل کو کوئی احسان یاد کروایا جا رہا ہے کہ جب ہم نے تم سے پختہ ارادہ لیا اور تمہارے اوپر اٹھایا طور اس پہاڑی کا نام ہے جو وہاں پر موجود تھا، طور کو، خذو ما آتیناکم، پکڑو جو ہم نے تمہیں عطا کیا، بقوہ، قوت سے، پکی نیت اور ارادے سے اس کو پکڑو جو ہم نے تمہیں عطا کیا، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو اور یاد رکھو، ماں جو اس میں ہے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے نا یہ کوہ طور کو لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ یہ ہوا کیوں تھا؟ ایمان تو وہ رکھتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر،
اب وہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی کتاب بھی، جس طرح پہلے انبیاء کے اوپر ان کے پاس کتابیں ہوا کرتی تھی، صحیفے ہوا کرتے تھے جس کے ذریعے سے وہ اللہ کا حکم اپنی قوم تک پہنچایا کرتے تھے، تو آپ کے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے، ہم آپ پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن اب یہ جو تورات نازل ہوئی تھی اس سے پہلے کے واقعہ ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات نازل کی۔ اب جب تورات اتری تو پھر بھی وہ انکار کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہونی چاہیے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ جب وہ آ گئی تو انہوں نے پھر وہ وعدہ خلافی کرنی شروع کر دی، کتاب ہوگی تو ہم مانیں گے، وہ یہ کہا کرتے تھے۔ اب کتاب آ گئی تو اب بھی نہیں مان رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑ جو ہے وہ ان کے سروں پہ لا کے کھڑا کر دیا، اور سامنے آگ تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ اب بھی اگر تم نہیں مانو گے نا تو یہ پہاڑ میں نے تمہارے اوپر چھوڑ دینا ہے، اور سامنے بھی آگ ہے، کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے ہو۔ تو پھر وہ زبردستی پھر ان کو تورات کے اوپر عمل کرنا پڑا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں تو کوئی زبردستی ہی نہیں ہے، پھر کیوں ان کے اوپر جو ہے وہ زبردستی ان کو تورات کے اوپر عمل کروایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ زبردستی دین میں نہیں ہوئی تھی، یہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اگر آپ کے پاس تورات آ جاتی ہے تو ہم پھر آپ کو آپ کی تعلیمات کے اوپر کتاب آ جاتی ہے تو ہم عمل کریں گے۔ اب جب وہ آ گئی کتاب تو پھر جو ہے وہ کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ تو یہ تو وہ وعدے جو کیا گیا تھا اس پر عمل کروانا تھا، اور اس کے لیے زبردستی کرنا کوئی جو ہے وہ مشکل بات نہیں ہے، یا کوئی مطلب کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، اس عمل کے لیے زبردستی کروائی جا سکے۔ لا اکراہ فی الدین جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، مطلب ایمان کے اوپر کسی کو زبردستی لا کے کھڑا نہیں کیا جائے۔ وہ پہلے سے ایمان والے تھے، ان کو وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے ہوئے تھے، لیکن یہاں آ کر انہوں نے جو تھوڑی سی گڑبڑ شروع کر دی تھی تو پھر یہاں ان کے اوپر تھوڑی سی سختی والا معاملہ ان کے ساتھ کیا گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے وہ پہاڑ دوبارہ ہٹا دیا جب انہوں نے اس کتاب کو یعنی تورات کو کے اوپر ایمان لایا، تو اللہ نے وہ بھی ہٹا دی۔ تو یہ بھی احسان تھا اللہ کی طرف سے، اللہ چاہتے تو وہ پہاڑ ان کے اوپر گرا دیتے، وہ اندر ہی دھس جاتے، اللہ نے ان کے اوپر احسان کیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کہا جا رہا ہے کہ خضوع کے جو آپ کو عطا کر دی گئی جو کتاب، اس کو مضبوطی سے آپ پکڑ لو، جو اس کے اندر احکامات ہیں اس کے اوپر آپ عمل کرنا شروع کر دو تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ ثم تولیتم، پھر پرہیزگار، اچھا ثم پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد۔ اب یہ میں وہی جو پیچھے ذکر کر چکا کہ وہ وعدہ ہوا تھا، یہ وہی ذکر ہو رہا ہے کہ پھر تم پھر گئے اس کے بعد، یعنی اس وعدے کے بعد۔ پہلے تو تم کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی کتاب آ جائے تو ہم مانیں گے، جب کتاب آ گئی تو پھر تم پھر گئے اس سے۔ فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین تو تم خسارہ پانے والے میں سے ہو جاتے۔ اللہ نے پہاڑ لا کر اوپر کھڑا کر دیا، اگر اللہ تعالیٰ ہی وہ پہاڑ تم سے دوبارہ نہ ہٹاتے اور تم تو رات کو قبول نہ کرتے تو کیا ہونا تھا؟ پہاڑ آپ کے اوپر آ جانا تھا اور آپ کا ستیہ ناش ہو جانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑ بھی ہٹا دیا اور تمہیں ہدایت بھی دے دی، تو یہ اللہ نے تمہارے اوپر فضل اور اپنی رحمت کی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم خسارہ پانے والے میں سے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 100% دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔